نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہودی پروٹوکولز کے حوالے سے یعنی یہودیت، تاریخ، فطرت اور عزائم کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ صلح حدیبیہ سے واپسی پر 20 روز مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ 20 روز قیام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان صحابہ کو جو صلح حدیبیہ میں آپ کے ساتھ تھے ان کو لے کر آپ خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اسلام کا لشکر اپنے ہاتھوں میں پرچم لے کر اس مہم کے لیے روانہ ہوا تھا۔ ان میں سے ایک پرچم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اوڑھنی کا بنایا گیا تھا جسے حضرت علی نے تھاما ہوا تھا۔ یہود خیبر اس فوج کے پہنچنے سے پہلے ہی خبردار ہو چکے تھے، ان کو پتہ چل گیا تھا کہ مسلمانوں کی فوج آ رہی ہے، تو انہوں نے اپنے قلعے محفوظ کر لیے اور جنگ کی تیاری انہوں نے بھی مکمل کر لی۔ خیبر کے اندر یہود کے 7 قلعے تھے۔ پہلا قلعہ فاعم یہ مسلمانوں نے فتح کر لیا، تو سب ایک دوسرے قلعے میں جمع ہو گئے یہود، جس کا نام تھا قموس۔ تو یہ ایک بڑا مضبوط قلعہ تھا، یہاں سارے کے سارے جمع ہو گئے۔ تو اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کو ہراول دستے کا پرچم دے کر ان کی کامیابی کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت علی نے قموس کے یہودی پہلوان جس کا نام مرہب تھا اس کو قتل کر دیا، اس سے جنگ کی، اس کو قتل کر دیا۔ تو جب مرہب قتل ہوا تو یہودیوں کے حوصلے پست ہو گئے۔ اس طرح یہ مہم کامیاب ہوئی۔ قموس کی فتح کے ساتھ ہی یہود کی کمر ٹوٹ گئی اور یکے بعد دیگرے خیبر کے تمام قلعے فتح ہوتے چلے گئے۔ اس موقع پر بھی یہودی اپنی شرارت سے باز نہیں ہے۔ ایک یہودی عورت جس کا نام زینب بنت الحرث تھا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعوت کو منظور فرما لیا۔ اس نے ایک دمبہ ذبح کیا اور اس دمبے کو بھوننے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے پوچھا کہ آپ کون سا حصہ پسند فرمائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بازو کا گوشت زیادہ پسند ہے۔ اس نے سارے دمبے پر زہر چھڑکا اور بازو کو خصوصاً زہر آلود کیا اور وہ دمبہ بھون کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ دسترخوان پر بیٹھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لقمہ منہ میں ڈالا، لیکن اسے ابھی نگلا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہڈی مجھ سے کہتی ہے کہ اسے زہر آلود کیا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اگل دیا۔ حضرت بشر بن البراء جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی دسترخوان پر بیٹھے تھے، وہ گوشت کا ٹکڑا جو ہے وہ نگل چکے تھے، وہ وہیں پر شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری علالت کے دور میں اس واقعے کو اکثر یاد فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس بشر آئیں تو میں نے انہیں کہا تھا کہ بشر مجھے اس گوشت کی وجہ سے جو میں نے خیبر میں چبایا تھا شدید درد لاحق ہے، اور اسی گوشت سے تیرا بھائی شہید ہوا تھا۔ چنانچہ اس روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اسی زہر سے ہوا تھا۔ خیبر کی ان شکستوں کے بعد یہودی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ ہم آدھی بٹائی پر مسلمانوں کے لیے کھیتی باڑی کرنے کے لیے تیار ہیں، اس کے بدلے میں ہمیں خیبر میں رہنے کی اجازت دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود ان کے معاندانہ ماضی کے، باوجود ان کی ہر قسم کی شرارتوں سے باخبر ہونے کے، انہیں خیبر میں رہنے کی اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں اجازت دے دی تو بظاہر انہوں نے پرامن شہری کے طور پر زندگی گزارنا شروع کر دی، لیکن در پردہ اپنے مقاصد کی تکمیل میں مصروف رہے اور چھپ کر وار کرنے کے مواقع سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں حضرت عمر فاروق کے عہد میں جب مسلمان شام کی طرف جاتے تھے تو راستے میں چونکہ خیبر پڑتا تھا
تو ایک پڑاؤ مسلمانوں کا خیبر ہوتا تھا، تو یہودی اس موقع پر مجاہدین کا پانی بند کر دیتے تھے، اور کبھی مسلمانوں کے خیمے جلا دیتے تھے، اور کبھی کیا شرارت کرتے بالآخر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام کے تمام یہودیوں کو خیبر سے نکال دیا۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ مجاہدین کا اور مسلمانوں کا شام تک کا جانے کا راستہ محفوظ ہو گیا۔ دور فاروقی میں تو یہ دبک کر بیٹھے رہے، لیکن اندر سے پیش و تاب کھاتے رہے اور ایسی سازشوں میں مصروف رہے جن سے مسلمانوں میں انتشار اور بے چینی پیدا ہوتی رہی۔ آج کے دور کے دو ممتاز عرب مصنف محمد حسین ہیکل اور عباس محمود العقاد کی یہ متفقہ رائے ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی سازش میں کعب احبار نامی یہودی نے اہم رول ادا کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے حضرت عمر فاروق کی وفات سے 3 روز قبل حضرت عمر فاروق کی شہادت کی پیشن گوئی بڑے یقین کے ساتھ کر دی تھی، اور اتنے تیقن کے ساتھ پیشن گوئی کرنا جو کہ پوری بھی ہو گئی، یہ کسی علت سے خالی از علت نہیں تھا۔ انہوں نے کہنے کو تو اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن عہد رسالت میں نہیں کیا تھا۔ شاید حضرت ابوبکر کے دور میں یا حضرت عمر کے دور میں ایسا کیا ہو۔ کعب اسرائیلیات کے مستند راوی مانے جاتے تھے، تاہم ان کے علم کی وسعت اور ثقافت کے بارے میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ اسی بنا پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ والی شام تھے انہیں اپنے دربار میں جگہ دی اور مشیر سلطنت کے عہدے پر بھی انہیں فائز کیا۔ جب حضرت عثمان اور ان کے مخالفین کے درمیان کشمکش شروع ہوئی تو انہوں نے حضرت عثمان کی پرزور حمایت کی، اور حضرت عثمان ہی کے عہد خلافت میں حمس کے مقام پر وفات پائی انہوں نے۔ اسی طرح حضرت علی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان جو لڑائی وغیرہ ہوئی، ان کے درمیان بھی یہ لڑائی کروانے والوں میں، یہ نفاق پیدا کرنے والوں میں ایسے یہودیوں کے نام آتے ہیں جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کے اندر اپنی جگہ بنائی اور مختلف لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر سازشوں کے تانے بانے بنتے چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد مسجد کوفہ کے اندر حضرت علی کو شہید کیا گیا۔ اس دور کی تاریخ میں عبداللہ بن سبا، جسے ابن السوداء، ابن حرب، ابن وہب بھی کہا جاتا تھا، اس عبداللہ بن سبا کا کئی تخریبی کاموں اور کئی سازشوں میں ملوث ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ یہ یمن کا یہودی تھا۔ حضرت علی نے اسے جلاوطن کر کے سابات یعنی مدائن بھیج دیا تھا، جہاں اس نے حضرت علی کی خدائی کا اعلان کر دیا۔ حضرت علی کو اطلاع ملی تو حضرت علی نے اس کو گرفتار کرا کر زندہ جلوا دیا۔ طبری میں، النوبختی میں، اس طرح الاشوی اور البغدادی، الشہرستانی، ان تمام کتب میں یہ بات موجود ہے۔ اب اتنی کڑی سزا پانے سے پہلے اس نے ایک اور ہرزہ سرائی اسی وقت کر دی۔ عبداللہ بن سبا نے اس نے یہ ہرزہ سرائی کر دی کہ یہ سزا آپ کے خدا ہونے کا ایک اور ثبوت ہے، کیونکہ آگ کا عذاب صرف خدا کی طرف سے ہی ہو سکتا ہے، کوئی اور نہیں دے سکتا۔ اس نے یہ عقیدہ بھی پھیلانے کی کوشش کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب دوبارہ ظہور فرمائیں گے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حقیقی جانشین ہیں۔ حضرت عثمان غاصب ہیں، ان کے مقرر کردہ گورنر کافر ہیں۔ مرنے سے پہلے اس شخص نے اپنے بارے میں کہا کہ میری روح آسمان کو چھو کر لوٹے گی، بادلوں میں دوبارہ نظر آئے گی، بادلوں کی گرج میں سنائی دے گی، اور بجلیاں اس کا راستہ صاف کریں گی۔ عبداللہ بن سبا کو اکثر مصنفین نے شیعی مسلک کا بانی قرار دیا ہے، مگر شیعی مصنفین جو شیعہ ہیں وہ اس بات کی تردید کرتے ہیں، وہ اس بات کو صحیح نہیں مانتے۔ لیکن جو عقائد عبداللہ ابن سبا نے پھیلائے تھے وہ سارے کے سارے عقائد اس وقت شیعی مسلک میں موجود ہیں۔ مسلمانوں میں یہودیت کے اثرات کیسے پھیلے؟ یہودیوں کے مسلم معاشرے کے اندر نفوذ کی کئی وجوہات تھیں۔ ان میں سے ایک یہ تھی کہ اہل عرب چونکہ بالعموم ناخواندہ تھے،
ان کے مقابلے میں یہودیوں میں ویسے بھی تعلیم کا بہت چرچا تھا، لیکن انفرادی طور پر بھی ان میں ایسے ایسے جلیل القدر علماء پائے جاتے تھے جن کی شہرت عرب کے باہر تک پہنچی ہوئی تھی۔ اس وجہ سے یہودیوں کا علمی رعب و داب بہت زیادہ تھا۔ پھر ان کے علماء اور مشائخ نے اپنے مذہبی درباروں کی ظاہری شان جما کر اپنی جھاڑ پھونک، تعویذ گنڈوں، جادو ٹونا، کالا علم، عملیات کی کاٹ پلٹ کے نام پر ایسے جال پھیلائے ہوئے تھے کہ عام سادہ لوگ ان سے بے حد مرعوب ہو چکے تھے۔ مدینہ کے آس پاس یہود کے بڑے قبائل آباد تھے جن سے ان کا دن رات کا میل جول رہتا تھا، تو اس میل جول سے ان سے اسی طرح شدت کے ساتھ متاثر تھے جس طرح ایک ان پڑھ آبادی زیادہ تعلیم یافتہ لوگوں سے متاثر ہوتی ہے، یہ زیادہ متمدن اور زیادہ مذہبی تشخص رکھنے والے ہمسایوں سے جیسے کوئی متاثر ہو جاتا ہے۔ ان حالات میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت پیش کی اور لوگوں کو اپنی طرف بلانا پیش کیا، تو لوگوں کو اپنی طرف بلانا شروع کیا، تو یہ قدرتی بات تھی کہ جو عرب کے ان پڑھ لوگ تھے وہ اہل کتاب یہودیوں کے پاس جا کر پوچھتے تھے کہ یہ صاحب جو ہمارے اندر نبوت کا دعویٰ لے کر اٹھے ہیں، ان کے متعلق اور ان کی تعلیم کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ یہودی علماء ایسے موقع کو اپنے لیے غنیمت جانتے، لیکن بڑی ہوشیاری سے اپنی چال چلتے تھے۔ ان کے لیے یہ کہنا تو مشکل تھا کہ حضرت محمد جو توحید پیش کر رہے ہیں یہ غلط ہے، یا انبیاء اور کتب آسمانی اور ملائکہ اور آخرت کے بارے میں جو کچھ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی غلطی ہے، یہ تو وہ نہیں کہہ سکتے تھے کھلے طور پر، لیکن صاف صاف اس حقیقت کا اعتراف کرنے کو تیار بھی نہیں تھے کہ واقعتاً محمد رسول اللہ بالکل سچے نبی ہیں، جو کچھ آپ پیش کر رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ اب وہ نہ سچائی کی کھلی تردید کر سکتے تھے اور نہ سیدھی طرح اس سچائی کو مان لینے پر آمادہ تھے، چنانچہ انہوں نے درمیانی راستہ نکالا کہ ہر سائل کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، آپ کی جماعت کے خلاف، آپ کے مشن کے خلاف کوئی نہ کوئی وسوسہ ڈال دیتے تھے، کوئی الزام آپ پر چسپاں کر دیتے تھے، کوئی ایسا شوشہ چھوڑ دیتے تھے جس سے لوگ شکوک و شبہات میں پڑ جاتے تھے۔ ان کا یہی رویہ تھا جس کی بنا پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 42 میں فرمایا گیا کہ حق پر باطل کے پردے نہ ڈالو، نہ جھوٹے پروپیگنڈے اور شرارت اور شبہات کے اعتراض سے حق کو چھپانے کی کوشش کرو، حق و باطل کو خلط ملط کر کے دنیا کو دھوکہ نہ دو۔ یہود کی مسلم دشمنی کا ایک اور سبب بھی تھا، وہ یہ تھا کہ یہود نے اسلام کو ابتداً ایک نئے مذہب کے طور پر سمجھا ہی نہیں، بلکہ وہ اپنے انبیاء اور الہامی کتابوں کی روشنی میں اسی دین کی ایک کڑی اسلام کو سمجھتے رہے، وہی دین جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل لے کر آئے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ قریش مکہ اور دیگر قبائل میں اس دین کی مقبولیت سے انہی کی فضیلت یعنی یہود کی فضیلت ہی زیادہ اجاگر ہوگی، وہ اپنے مذہب کی مرکزیت کی وجہ سے اس شاخ کو بالآخر اپنے زیر اثر لے آئیں گے اور پھر اپنی منمانی اسلام میں بھی کرتے رہیں گے۔ انہیں اس معاملے کو سمجھنے میں وہی ٹھوکر لگی جو عیسائیت کی ترویج کے وقت عیسائیوں کو لگی تھی۔ وہ عیسائی اپنی ذاتی عظمت برقرار رکھنے کے لیے اپنے دین کو زیادہ پھیلانا نہیں چاہتے تھے، اس لیے ان کی خواہش تھی کہ دوسرے درجے کے ایسے مذاہب فروغ پائیں جن میں مرکزیت انہیں حاصل ہو، عیسائیوں کو حاصل ہو۔ اسی غلط فہمی کے تحت انہوں نے عیسائیت کو اپنا مخصوص رنگ دے کر عام کرنا چاہا، لیکن جب وہ ان کے ہاتھ سے نکل کر قریہ قریہ پھیل چکی اور پھر اسے رومن امپائر کی پشت پناہی بھی حاصل ہو گئی تو انہیں بڑا شدید دھچکا لگا اور ان کے جو خوابوں کا محل تھا وہ چکنا چور ہو گیا۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کے بنیادی ارکان کی تبلیغ شروع کی تو وہ سمجھ بیٹھے کہ اب انہیں دوسرے درجے کا مذہب اور قوم کی ضرور حیثیت حاصل ہوگی جو ان کے زیر سایہ چل کر کم از کم یہودیہ کو دوبارہ زیر کرنے کے لیے ان کا ساتھ دے گی۔ مدینہ منورہ میں تشریف آوری کے 17 ماہ تک چونکہ مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے تو یہود نے برملا یہ کہنا شروع کر دیا
کہ یہ رسول بھی بالآخر ہمارا ہی دین اختیار کر لیں گے اور ہماری ہی تقلید کر کے ہمیں تقویت پہنچائیں گے۔ لیکن جب تحویل قبلہ کی آیت نازل ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو قبلہ تبدیل کرنے کا حکم دے دیا گیا، تو انہیں ایک بار بڑا شدید دھچکا لگا کہ اسلام نے تو ان سے جدا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ تو اس پر انہوں نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ تمام نبیوں کا قبلہ کو چھوڑ کر اللہ سے بغاوت کی ہے، انبیاء سے بغاوت کی ہے۔ کوئی سچا نبی اپنے پیشروؤں کا قبلہ نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس گمراہ کن پروپیگنڈے کا یہ جواب دیا کہ یہ قبلہ نیا نہیں ہے، یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے مقرر ہے، اور ابراہیم اور یہود و نصارہ دونوں کے پیشوا ہیں۔ تو جب یہ قبلہ ابراہیمی ہے اور ابراہیم علیہ السلام یہود و نصارہ دونوں کے پیشوا ہیں، ان کا مقرر کیا ہوا قبلہ دونوں کے لیے باعث احترام ہے، تو اسلام تو ہے ہی دین ابراہیمی، تو اس لیے دین ابراہیمی کے لیے زیادہ اقرب تھا کہ وہ بیت اللہ کو، کعبہ کو اپنا قبلہ بناتے۔ سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب